اور علم الحروف جو ہے یہ اسرار کی ایک علیحدہ کائنات ہے. یہ جو صرف حوا کا جو اسم ہے نا 15 علم طلسمات کے ماہرین نے 15 کی تقسیم کے نقش بنائے ہیں. جس کو پتہ چل جائے پھر اس کی آبی چال الگ ہے، عطشی الگ ہے، خاکی الگ ہے، بادی الگ ہے. چاروں جو جانتا ہوں. اور یہ نقش بھرا اس طرح جاتا ہے کہ جس طرف سے بھی پڑھو مجموعہ 15 آئے. اور جس کو چاروں چالیں آ جائیں اسے پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے. میں نے آج تمہیں صرف اتنا ہی بتایا کہ آدم کو 3 سے ضرب دو تو فاطمہ بنتی ہے. تاہا لقب رسول کا آیتیں اتنی جتنا فاطمہ کے نام کی عدد. اسی طرح علماء حروف نے جب یاسین کو بطور اسم کے لکھا، میں نے پہلے بتایا نا ہر حرف کسی نہ کسی شے کی نمائندگی کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ الف سین یہ نون یہ 5 حرف ہیں، اکٹھے کرو تو رسول کا نام بنتا ہے. وہ کہتے ہیں پہلی یہ نمائندگی کرتی ہے، جاگتے رہنا، پہلی یہ نمائندگی کرتی ہے ید کی. ید حل خود کر رہے ہو یا سوچ میں ہو یا تھک گئے ہو؟ تمہارا کام نہ سوچنا ہے نہ حل کرنا، صرف سننا ہے. پہلی یہ نمائندہ ید کی. الف نمائندہ پہلے بتا چکا ہوں اللہ کا. یعنی ہر حرف کے ساتھ اللہ آئے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا. سین نمائندہ سر کی، سر راز. اگلی یہ نمائندہ یمین کی، یمین. نون نمائندہ نور کی، ید اللہ، یمین اللہ، سر اللہ، نور اللہ. جی جی اب پلے پڑی میری بات. سردار صاحب کیا مطلب ہے یاسین کہنے کا رسول کو کہ تو اللہ کا ہاتھ ہے اور بایاں نہیں، یمین اللہ، تو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. نہیں اب پتہ نہیں تم کس دنیا میں ہو، کیونکہ اللہ نے شاید نہ قرآن میں شیطان سے خطاب کیا ہے، یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے. جب مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا رسول ہے دایاں ہاتھ، منافقوں کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، علی ہوگا بایاں، اور بایاں تو کسی کام کا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے دل میں سوچا، رسول نے خطبہ روکا اور فرمایا ایھا الناس کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں.
پہلے پڑھیے باپ. کلتا یدیہ کلتا یدیہ یمین. فرمایا اللہ کے ہاں بایاں ہوتا ہی نہیں. اس کے دونوں ہاتھ دائیں. بے شک تھوڑا سن لیا کرو مگر سترا. دونوں دائیں. نبی بھی ید اللہ, علی بھی ید اللہ, وہ بھی یمین اللہ, وہ بھی یمین اللہ. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی 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 سار اٹھانا کہے تیرے نبی سے رائے جو کہ فی الحال یاسین رسول ہے. ید اللہ, سر اللہ, یمین اللہ, نور اللہ, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا دایاں ہاتھ, اللہ کا راز, اللہ کا نور. جی جی اب اللہ نے کہا رسول سے, اللہ نے گواہی پہلے دے رکھی تھی کہ ما ینطق عن الہوی, یہ خواہش سے نہیں بولتا, جب یہ بولتا ہے وہی بولتی ہے. تو نبی نے کہا یا علی انت ید اللہ. ید اللہ, اے علی تو اللہ کا ہاتھ ہے. پھر فرمایا یا علی انت یمین اللہ, اے علی تو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. پھر فرمایا یا علی انت سر اللہ فی العالمین, اے علی تو کائنات میں اللہ کا راز ہے. آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو, میں اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں, ورنہ شک کرنے والے کتے کو کلمہ نصیب نہ ہو. آخری بات یہ باتیں رسول نے کی, عرش والے کی آواز آئی کچھ میرے لیے رہنے دے. علی نور من اطاعنی, جو میرا مطیع ہے علی اس کے لیے میرا نور ہے. کیا کروں؟ جو لقب رسول کو ملے تھے وہ سارے لوٹ کے مل گئے نا. ید اللہ بھی علی, یمین اللہ بھی علی, سر اللہ بھی علی, نور اللہ بھی علی, یعنی نبی بھی یاسین, علی بھی یاسین. اور یاسین تو سورہ یاسین سے آزما لے. چھوٹے قرآن میں ہو تو بھی سورہ یاسین, بڑے قرآن میں ہو تو بھی سورہ یاسین. لاہوریوں ابھی بھی راز نہیں سمجھ میں آیا کہ رسول ہجرت کر کے چلا گیا. کافر کیوں بھولے رہے کہ محمد سو رہا ہے؟ کیونکہ جانے والا بھی یاسین, سونے والا بھی. جاگ رہے ہو تو اور تحفہ دوں, مجھ پر اعتبار نہ ہو
عمل کے شوقین محقق علماء سے پوچھنا کہ عملیات والی دعاؤں میں یہ دعا ہے یا نہیں؟ یاسین بے حق یاسین، اے یاسین تجھے یاسین کا واسطہ۔ تمہارا دل ہے کہ کس یاسین کو کس یاسین کا واسطہ دیا۔ ویسے حلالیوں موالیوں ایک راز کی بات بتاؤں تجربے کی، جو میں نے تجربہ کیا۔ میں نے شاید خواہ ایک موقع پہ دیکھا کہ بڑی یاسین مشکل میں گھر گئی، تو اس نے اللہ کے حکم سے چھوٹی یاسین کو بلایا۔ بڑی یاسین نے چھوٹی یاسین کو بلایا نا، تو میرا خیال اس کا مقصد ترجمہ یہی بنتا ہے، اے علی تجھے محمد کا واسطہ۔ نبی کو علی کا واسطہ دو ایک بات۔ امام زمانہ نے جو دعا تعلیم کی ہے اس میں اسی طرح نہیں، یا محمد یا علی یا علی یا محمد۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد، ایک فیانی فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَانْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ، اے محمد اے علی اے علی اے محمد۔ تقدیم و تاخیر کے چکر میں نہ پڑ جانا، دو قرآن یوں پڑے ہوں، نیچے والا بھی قرآن اوپر والا بھی قرآن۔ جی، اور اگر پھر یوں لٹ دو پھر بھی قرآن۔ ہاں ایک ہی بات ہوتی ہے، تو یاسین ہوتی ہے۔ تو اب تیسرے مجلس میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا، جو اللہ کا دایاں ہاتھ ہو، جو اللہ کا راز ہو، جو اللہ کا نور ہو، نور نہ اللہ کا نور، نور اور اللہ کے نور میں فرق ہے۔ نور بے نور ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب اللہ کا نور بجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جو آل یاسین ہوگی وہ ید اللہ کی آل، یمین اللہ۔
دیکھو یمین پھر الگ سے قرآنی لقب بھی ہے کسی اور کا. اور علم العدد کی روشنی میں دیکھتے ہیں. عدد بتاؤں گا میں, حساب میں کمزور رہا ہوں میں ہمیشہ سے, حساب جوڑنا خود. یمین یہ میم یہ نون, یاسین کی طرح اس میں بھی 2 یہ ہے. یمین یہ کہ 10, میم کے 40, پھر یہ کہ 10, نون کے 50. جس کے عدد 110 نکلے وہی یمین ہے. عین کے 70, لام کے 30, یہ کے 10, علی 110, یمین 110. قرآن میں جہاں ہے نا اصحاب الیمین, یمین والے, ترجمہ کر سکتے ہو میری ضمانت پہ, علی والے. تسلیم شاہ ایک آیت پڑھوں. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. فرمایا ہر نفس کو ہم پکڑ لیں گے کہ عمل کا حساب دے کے جا سوائے یمین والوں کے. اور آیت پڑھوں. ذکر اصحاب الیمین کا ہے ملک اور غلام باز, 12 انعام ہیں ماشاءاللہ. میں وہ سارے بس آیت میں گنا دوں گا, وقت نہیں تشریح کا, اس کے لیے الگ اشارہ چاہیے. سورہ واقعہ ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما صحاب الیمین, اور صدقے تمہارے مقدر کے یمین والو. یعنی کبریائی بے دل میں مزہ لے رہا ہے. وہ کہتے ہیں یمین والے کیا خوب ہیں, یمین والے. پہلے تو اللہ نے داد دی وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا صَحَابُ الْيَمِينِ, یمین والے کیا خوب ہیں یمین والے. جی ہاں, یمین والے کیا خوب ہیں. 12 انعام ہے. فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سمجھ میں آئی بات؟ روایت میں مشہور ہے جو یہ واقعہ سورت پڑھے گا نا اس میں رزق میں اضافہ ہوگا. آج آپ نے ثابت کر دیا ہے. صرف علم میں نہیں، تیرے نبی نے ایک اور بات کی ہے. فرمایا جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے زمانہ فاقے سے مر جائے گا، اس کو رزق غیب سے سمجھ میں آئی بات؟ زمانہ فاقے سے مر سکتا ہے، اس کو رزق غیب سے. کیوں؟ ذکر یمین کا ہے اور رزق یمین بانٹتا ہے. علم اس لیے بڑھے گا کہ اس میں ذکر ہے اس کا جو دروازہ ہے مدینۃ العلم کا. رزق اس لیے بڑھے گا کہ رزق کو خود بانٹتا. یہ تو دو چیزیں میں نے بتائیں، پتہ نہیں اور کیا ہے. ہاں بس تھکنا نہیں. سر اللہ کی آل یاسین، ید اللہ کی آل، یمین اللہ کی آل، نور اللہ کی آل. اتنے رشتے جڑے اللہ سے. اب سنبھالنا اپنے آپ کو. مجھے پتہ نہیں کہ تم میں کتنے بیمار ہیں، کتنے صحت مند. جن کے دل کمزور ہوں کانوں میں انگلیاں دے لیں. حقیقت وہ بیان کرنے لگا ہوں جیسے اللہ ایک ہے، پتہ نہیں کسے پچے کسے قے ہو جائے. زیارت میں یہ عباس کا عالم گواہ، منبر کی قسم، بطول کی چادر کی قسم، 14 کے حق کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم، جھوٹ بولوں رسول کی لعنت، اللہ کی لعنت، 14 کی لعنت، نصرانی مجوسی یہودی ہو کے مر جاؤں. اتنی قسموں پہ شک کرنے والے کے شجرے میں شک ہے. ان کی زیارت میں ایک جملہ ہے، السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل میرا سلام. درخت سے جب بلا فصل شگوفہ پھوٹے تو عربی میں اسے کہتے آل الشجر. یہ شجر کی آل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ سر اٹھا سر اٹھا. تو جب پیدا ہوا تھا نطفے سے بنا تھا، عناصر سے بنا تھا.
ملک مصور نے تیری تصویر بنائی تھی، تو شے سے بھی بنا، اللہ نے فرشتے سے بنوایا، آدم تک چلا جا مٹی سے بنا، کسی نے خمیر کر کے بنایا، 14 نہ شے سے بنے نہ کسی سے بنوائے گئے۔ جیسے درخت سے کومپل پھوٹے، یہ شجرہ کبریائی سے بلا فصل نکلے، اس لیے اللہ کی آل۔ اور آؤ ایک اور ترجمہ بتاؤں آل کا۔ یہ تو آل یاسین 2 لفظ تو ہیں، صرف آل پر 100 مجلس پڑھوں مواد ختم نہیں ہوتا۔ ہاں صرف آل پہ بھی 100 مجلس پڑھوں مواد ختم نہیں۔ اور ترجمہ بتاؤں آل کا۔ شراب جانتے ہو؟ شراب صحرا میں کھڑے ہو جاؤ نا، لگتا ہے پانی ہے، ہوتا نہیں۔ اسے بھی کہتے ہیں آل الصحرا، صحرا کی آل، یعنی جس کی حقیقت کا پتہ نہ چلے اسے بھی آل کہتے ہیں۔ یاسین ہے تیرا رسول، اس سے نکلنے والا شگوفہ، اس سے برآمد ہونے والی وہ حقیقت کہ جس کا پتہ نہ چلے۔ ہو آل، کبھی رکاب پکڑے، کبھی کندھا جھکائے، کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بتاؤ، ہے سب کا سردار، کبھی دروازے پہ رک جائے، بغیر اجازت کے نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے آل یاسین۔ جی جب تیری میری آل کہلائے گی، بات نسب تک جائے گی۔ جب یاسین کی آل کہلائے گی، بات سبب تک جائے گی۔ اللہ کا سبب، رسول کا سبب، اللہ کا راز، رسول کا راز، اللہ سے بلا فصل، رسول سے بلا فصل، وہ ہوتے ہیں آل یاسین۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ تو سلامتی کے لیے بلند کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ روز پوچھا ہے اور اتنا ہی، یہی جملہ صرف تمہارے احساس کو بیدار کرنے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی۔ بس کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں، ظاہر بشریت ہے، تھک جانا تہمت نہیں، میں بھی تھک گیا ہوں۔ دو فکریں کہہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جس نے سن لیا غور سے اور جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے پتھر کا نہیں، قبر میں بھی ماتم کرے گا۔ درد کی ہر کہانی کو جانتے ہو تم، رونے والے کے لیے کوئی نئی بات نہیں، بس میں یاد کراتا ہوں، آنسوؤں کو آواز دے لو،
لہو رونے والا رو رہا ہے. ابن منذر مدائنی سامنے بیٹھا ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. ابن منذر نے پوچھا مولا مدائن سے مدینے تک سوچ سوچ کے میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا، اور آخر میں یہی کہتا تھا جا کے اپنے آقا سے ہی پوچھوں گا. کیا پوچھنا چاہتے ہو ابن منذر؟ مولا میں یہی سوچ سوچ کے روتا رہا، راستے میں ماتم کرتا رہا کہ تو پہلی دفعہ بازار میں گیا، تیری کون سی عادت تھی بازار میں جانا؟ کوفہ تیری زندگی کا پہلا بازار تھا، اور ابن زیاد کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار تھا. اور مولا تو اکیلا نہیں تھا، علی کی بیٹیاں تیرے ساتھ تھیں، نبی زادیاں تیرے ساتھ تھیں. ہاں میں نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ تو اتنا رو تو میں منبر چھوڑوں، بس تیرے تصور سے پہلے میں نے منبر چھوڑ دیا. مولا ایک تو یہ بتا تیرے وہاں محسوسات کیا تھے؟ فرمایا ابن منذر میرے صبر کو کیا سمجھتے ہو؟ مولا تو نے صبر کو صبر سکھایا. لفظ سمجھ لینا، سجاد نے رو کے کہا میں نے بازار میں 3 مرتبہ دعا مانگی تھی کہ لیتن امی لم تلدنی ولم اکن، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور بازار میں اپنی پھپھی کو بے رضا نہ دیکھتا. مولا کیوں؟ فرمایا ان محلوں سے لے کے گزارتا تھا شمر کمینہ ہمیں جہاں غیر مسلم رہتے تھے، یہودی نصرانی، اور وہاں اعلان کرتا تھا نصرانیوں جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو، آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں، بدلے لے سکتے ہو. میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. ابن منذر نے دیوار سے ٹکرے ماری. مولا اس حرامی نے یہ اعلان کیا؟ پھر مصدر حیا نے سر جھکا کے کہا پھر کیا، ہم نے دادا کے بدلے دیے. مولا کیسے؟ فرمایا کیسے نہ پوچھ، جب بدلے دے کے فارغ ہوئے میں نے پھپھی کو نہیں پہچانا، پھپھی نے مجھے نہیں پہچانا، ہم دونوں نے مل کے اکبر کی ماں کو نہیں پہچانا. بدلے دے دے کر ہم پہچان کے لائق نہ رہے. ہمارا الہ مجلس ادا کو منظور مقبول فرما، مانیان کے مشاہد و شفیق و مسلم شرف اللہ، مومنین مومنات کی شرکت و عبد الوسعاد فرما، ہماری یوریدہ بیان قبول فرما. جو بھی اولاد علینا تھا، جو مفروضہ تنگ دستہ کی دنیس، جو بے گناہ قید ہے نہائی جن بچوں میں امتحانات دیا ہوئے امتحانات کامیاب فرما. جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت نظر جاری فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے ذریعے اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلوات اللہ علیہ وعلى آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا